ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یہ کہنا بالکل بھی مبالغہ نہیں ہوگا، یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی کہ کورونا وائرس پینڈیمک کے نتیجے میں اس وقت ہم دنیا بھر میں اور پاکستان میں اور اس خطے میں جو صورتحال دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھی۔ اس سے پہلے بھی ایپیڈیمکس تھے، اس سے پہلے سارس کا خوف تھا، فلو ایپیڈیمک تھے، ایڈز کے ایپیڈیمک تھے، لیکن اس قسم کی صورتحال جو اس وقت دنیا بھر میں دیکھنے میں آ رہی ہے، جس قسم کا خوف ہے، جس طرح سے حکومتیں ایک جنگ کی حالت میں اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ایسی صورتحال ہماری زندگیوں میں دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے نہ صرف پورے ویسٹرن یورپ سے بلکہ برطانیہ اور آئرلینڈ سے بھی فلائٹس جو ہیں وہ بند کر دی ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت نے غیر معمولی وار فوٹنگ پہ سٹیپس اٹھائے ہیں۔ فرانس میں اور یو اے ای میں، متحدہ عرب امارات میں صورتحال یہ ہے کہ تمام ہوٹل، لاؤنجز، بارز، سینما گھر، جتنی جگہوں پہ گیدرنگز ہو سکتی تھیں انہیں تقریباً بند کر دیا گیا ہے۔ یو اے ای میں، دبئی میں تو صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف ہوٹل خالی پڑے ہیں بلکہ بہت زیادہ کمپنیز، ہوٹلز اور اسٹیبلشمنٹ سے لوگوں کو پیڈ یا ان پیڈ لیو پہ گھروں میں بھیج دیا گیا ہے۔ مالز جو دبئی کی جو سب سے بڑی رونق رہے ہیں، وہ مالز جو ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کویت میں، برادر اسلامی ملک میں، سنہ کو سائٹ کرتے ہوئے لوگوں کو مشورہ دیا گیا کہ اذان کے وقت میں وہ گھر سے بھی نماز جو ہے ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کا ریسپانس جو ہے وہ اب خاصا سٹرونگ لگتا ہے، لیکن وہ آہستہ بلڈ اپ ہوا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے مولانا طارق جمیل سے ملتے ہوئے جو تصویر سامنے آئی، انہوں نے اپنی چھاتی پہ اپنی چیسٹ کو ہاتھ لگاتے ہوئے ان کو سلام کر کے یوں قوم کو یہ بتایا ہے کہ آپ کو ہاتھ ملائے بغیر جو سیلوٹیشن ہے، یہ سلام جو ہے اسے ایک گریسفل طریقے سے ہینڈ شیک کے بغیر بھی آپ سلام کر سکتے ہیں، گریٹ کر سکتے ہیں، ویلکم کر سکتے ہیں۔ وہ تصویر آپ کو پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ دکھا سکیں گے اسکرین پہ۔ چند ہفتے پہلے، فروری کے تیسرے ہفتے میں جب اس پروگرام میں ہم نے یہ کہا تھا، ہم نے یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ ہاتھ ملانے کی جو ساؤتھ ایشین اور پاکستانی ہیبٹ ہے ہینڈ شیک کی، کہ ہم دن میں کم از کم 100 دفعہ لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہمیں اسے کم از کم وقتی طور پہ ترک کرنا ہوگا۔ ہمیں گلے ملنے کی جو عادت ہے ہمیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں آپس میں لوگوں سے ملتے ہوئے 3-4 فٹ کا فاصلہ رکھنا پڑے گا۔ ہمیں کراؤڈڈ پلیسز کو ایوائڈ کرنا پڑے گا۔ تو بہت سے ہمارے دیکھنے والوں کا خیال تھا کہ ہم بہت زیادہ فینیٹک لیول پہ جا کے شاید خوف و ہراس مچا رہے ہیں، لیکن آج یہ ریگولیشن دنیا بھر میں اور پاکستان کی حکومت جو ہے خود ان ریگولیشنز اور ان ہدایات کو جو ہے وہ عوام تک پہنچانے کی ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے۔ پیمفلٹس ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا سے بتایا جا رہا ہے، اخبارات سے بتایا جا رہا ہے، ٹیلی ویژن سے بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کی ریسپانس اب تو بہت بلڈ اپ بھی ہوا، لیکن ایک فیلنگ ضرور ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اپنے ریسپانس کو شروع سے اتنا سائنٹیفکلی بلڈ اپ نہیں کیا جتنا باقی دنیا نے کیا، اور جب باقی دنیا نے شدید ترین یا ایکسٹریم سٹیپس لیے تو ان کے دیکھا دیکھی اسلام آباد کو ہمت ہوئی کہ ہم اپنے اقدامات میں سختی لے کر آئے، اور پاکستان بہت حد تک اس لیے بھی بچا فروری کے مہینے میں کہ چین نے بہت منطقی، بہت ریشنل فیصلے کیے، اور وہاں جو نقل و حرکت تھی لوگوں کی، خود پاکستانی لوگوں کی، اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا۔ حالانکہ پاکستان کے اندر ایسا لگتا تھا کہ بڑی ولنگنس تھی کہ بہت زیادہ لوگوں کو واپس جو ہے ایکسیپٹ کر لیا جائے، اور جس وجہ سے پاکستان فروری میں بچا رہا۔ اور پھر ایران میں جو پاکستانی زائرین گئے ہوئے تھے، یہ سوال ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جب زائرین گئے تھے تو یہ کیوں نہیں کسی نے سوچا اسلام آباد سے کہ یہ ایک تھریٹ پوائنٹ ہوگا، اور انہیں ان کی واپسی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ جو ان کی واپسی کا جو مینجمنٹ تھی وہ بڑی ناکافی تھی، سائنٹیفک نہیں تھی۔ جو کوارنٹائن فیسلٹیز دی گئیں وہ صحیح نہیں تھیں، کمزور تھیں، اور پھر ان کو جب آنے دیا گیا تو سندھ میں جو بہت زیادہ کیسز اور اس وقت خیبر پختونخوا میں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ تفتان سے چونکہ مینجمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس ایشو کو ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو معاون خصوصی برائے صحت ہیں، پرائم منسٹر پاکستان کے اپوائنٹ مین ہیں، ان سے ہم یہ کوسچن جو ہے وہ ریز کر سکیں۔ آج سندھ کے چیف منسٹر جناب مراد علی شاہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اب سے چند گھنٹے پہلے، بہت ہی بھرپور پریس کانفرنس بھی، پاکستان کے کسی چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس کی طرف سے یہ پہلی دفعہ اتنی اٹینشن ٹو ڈیٹیل، اتنی گراسپ اور اتنا ہولڈ تھا
सब्जेक्ट पे जो बड़ा रीएश्योरिंग था कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं उन्हें मामलात की किस हद तक खबर है, ना सिर्फ साइंटिफिक और मेडिकल मामलात की, पॉलिसी इश्यूज़ की, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की, और वो बहुत इंप्रेसिव था। ताहम सिंध की हुकूमत को, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को सेंटर से और सूबों से बहुत सी शिकायत हैं, जिसके हवाले से हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा थोड़ी देर में मुझे इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकेंगे। सायरा अफजल तारड़ साहिबा जो साबिक़ वज़ीर मुमलिकत हैं, PMLN की सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर मुमलिकत रही हैं, मुझे लाहौर से DSNG के ज़रिए ज्वाइन कर रही हैं। और शर्मिला फ़ारूकी जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो मुझे कराची से DSNG से ज्वाइन कर रही हैं। सायरा अफजल तारड़ साहिबा, अब तक की गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट है, जो सिंध की जो मैनेजमेंट है, जो फेडरेशन की जो मैनेजमेंट है, उससे आप किस तरह से उसे देखती हैं एज एक्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ? शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये एक ऐसा इशू है कि जिस पे बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर साहब के इमरान खान साहब ने ज़रूर कोई तकरीर तैयार कर ली होगी कि अल्लाह ना करे कल को कोई सिचुएशन होती है तो वो तकरीर करेंगे या वो ट्वीट करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर अमल तो उनका नज़र आ नहीं रहा। अब बदकिस्मती से बहुत सारी बातें आपने अपने इंट्रो में खुद ही बता दी। इटली में 30 जनवरी को एक केस था, 21 फरवरी को 4 था और 23 फरवरी को वहाँ 73 केस थे और 24 को 150 थे और फिर ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड। ये दुनिया हमें नज़र आ रही थी। पाकिस्तान की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने भी कहा और हम सब ने कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो हमें बचाए, वरना यहाँ के हेल्थ सिस्टम्स ऐसे नहीं हैं कि अगर ये कोरोना पूरी तरह आ गया तो हम उसका कोई सद्देबाब कर सकें। अब हमारा तो खुशकिस्मती ये थी कि हमें क्या करना था, हमें चाइना पे हमारा पूरा फोकस था। वहाँ से ज़ाहिर है हम लोगों को भी नहीं लाए, हमने एयरपोर्ट जो चाइना से फ़्लाइटें आ रही थी उनको हमने केटर किया। लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया हमारे साथ हुआ, ईरान के साथ जितने भी ज़ायरीन आए, जिस वक़्त ईरान में पहला केस हो गया था, हमें उसी वक़्त चाहिए था कि हमारे बॉर्डर्स और फ़्लाइट्स जो वहाँ से आ रही थी हमें उनका ख्याल करना था। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि 2 वफाकी वज़ीरों के कहने पे लोगों को क्वारंटाइन से निकाला गया। कल वो रिलीजियस स्कॉलर खानम तैयबा भी थी, मैं उनको भी सुन रही थी कि उन्होंने एक शख्स का नाम लिया जो कि बड़े करीबी हैं वो इमरान खान साहब के, कि मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि जी मैं बच्चे को निकालता हूँ, और वो क्वेटा पहुँच गया। अब आप गौर करें कि सिंध में 102 केसेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 15 हैं, बलूचिस्तान में 10 हैं और पंजाब जो सबसे बड़ी आबादी का सूबा है यहाँ 1 केस है। क्या ये पॉसिबल है? वो ज़ायरीन जो आए वो पंजाब से, उनमें से कोई नहीं था, वो कहाँ हैं? कल शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि हमारे पास उनका डाटा मौजूद है, हम उनको ट्रेस कर रहे हैं। डॉक्टर मुईद साहब, आप खुद डॉक्टर हैं, आप गौर करें कि उन लोगों को वहीं पे बॉर्डर पे तफ्तान पे केटर करना आसान था, या जब वो पूरे मुल्क में, मतलब वो उन कई चंद दर्जनों लोगों के पीछे इन्होंने 22 करोड़ अवाम की जिंदगियां दांव पे लगा दी। म्यू हॉस्पिटल में जो एक सिंगल केस इस वक्त डायग्नोज हुआ है, मैं मुबशर लुकमान साहब की वीडियो देख रही थी, वो सलमान बच्चा क्या कह रहा है कि थर्मामीटर मेरे पास अपना था, मेरे पास कोई आया नहीं। शर्मिला, सिंध हुकूमत में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो सिंध में हैं, बहुत से केसेस बलूचिस्तान की वजह से आए हैं। सिंध हुकूमत की पोजीशन इस वक्त है क्या इस केस के हवाले से, और फेडरल गवर्नमेंट से क्या आप एक्सपेक्ट करते थे जो नहीं हो सका? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते थे? एक स्टेट्समैन या एक प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए सिचुएशन में जब एक ग्लोबल पेंडेमिक जो है वो सामने आए, और बिलखुसूस जो चाइना जो हमारा नेबर है उसकी तरफ से, और जब ईरान के अंदर केस आया तो मेरा ख्याल है इट वाज इनएविटेबल। हम सबको ये मालूम था कि पाकिस्तान में इसकी आमद दूर नहीं है। अब मसला कहाँ शुरू हुआ, जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट को बड़ी प्रोएक्टिवली डील करना चाहिए था। जो ज़ायरीन ईरान से आए उनको ताफ्तान पे रोका गया, ठीक है, और उनको कहा यह गया, हमें भी सिंध हुकूमत को, जो कि गलत बयानी थी, कि उनको क्वारंटाइन किया गया है। अब क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है? मे बी फेडरल गवर्नमेंट डजंट नो कि क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि हर एक शख्स को एक अलग कमरे में रखा जाए। इन्होंने क्या किया कि उन तमाम के तमाम लोगों को इकट्ठा रख दिया। अब अगर उसमें से कोई एक शख्स भी इन्फेक्टेड था तो उसने अगले 50 को दे दिया,
اور انفارچونیٹلی یہی ہوا. اچھا یہ ہم سے غلط بیانی کرتے رہے کہ جی وہ کوارنٹائن میں ہے, یہ ہے وہ ہیں. انہوں نے جب پہلا بیچ ہمارے پاس بھیجا 291 لوگوں کا, ہم نے اس سے پہلے آنے سے پہلے ہم نے لیبر کالونی میں ہمارے پاس کوئی 1200 فلیٹس ہیں, وہاں پر ہم نے ان کا انتظام کر لیا, ہر شخص کو الگ ایک کمرے میں رکھنے کا. جب وہ وہاں پر آئے ہم نے ان کی ٹیسٹنگ کی, اور آپ کو اب جس طرح چیف منسٹر نے بھی بتایا کہ جو ان 291 میں سے جو 111 ٹیسٹ گئے تھے اس میں سے 50 پازیٹیو آئے ہیں. اب یہ کام ان کو تافتان پہ کرنا چاہیے تھا, کوارنٹائن ان کو صحیح طریقے سے تافتان بارڈر پہ کرنی چاہیے تھی. اچھا جی یہ بھی ختم ہو گئی بات. اس کے بعد جب پہلا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا, جس وقت ہوا اس سے پہلے سندھ کے چیف منسٹر 16 سندھ میں اجلاس کر چکے تھے, وینٹیلیٹرز خرید چکے تھے, ڈاکٹرز آن بورڈ تھے, ایکسپرٹس آن بورڈ تھے. جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی تھیں کہ یہ چیز اس پینڈیمک کو ٹرانسمٹ ہونے سے روک سکتی ہیں, ہاسپٹلس, پیرامیڈکس, ایوری تھنگ واز ان پلیس. دیکھیں کیا ہونا چاہیے ایسے معاملے کو, جب آپ کے پاس ویکسینیشن نہیں ہے, آپ کے پاس علاج نہیں ہے, تو آپ کو صرف اس کی ٹرانسمیشن روکنی ہے کہ کم سے کم لوگ اس سے انفیکٹ ہوں. اور چونکہ ہمارے پاس پاکستان میں انفارچونیٹلی نہ اتنے ہسپتال ہیں, نہ اتنے ڈاکٹرز ہیں, نہ اتنے اکوپمنٹ ہیں کہ ہم ان تمام, اگر خدا نہ خواستہ ایک میجر آؤٹ بریک ہوتا ہے تو ہم ان کو نہیں سنبھال سکیں گے. سملرلی فیڈرل گورنمنٹ کو کراچی ایئرپورٹ پہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ سوال یہ ہے کہ جتنے کیا سندھ زائرین حکومت آئے ہیں, نے, جتنے باہر سے لوگ آئے ہیں, سندھ ان کی حکومت نے کوئی صرف اسکریننگ میڈیا نہیں پہ ہوئی. پروٹیسٹ کیا, یا سندھ حکومت نے آفیشلی طور پہ ہر دن اپنے خدشات, اپنے کنسرنز, اپنے فیئرز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ سے شیئر کیے اس سارے ٹائم پیریڈ میں, یا آپ بھی اتنے ہی بے خبر تھے ان چیلنجز سے جتنے کہ فیڈرل گورنمنٹ تھی؟ مستقل دیکھیے میڈیا کی تو بات بہت دیر میں آتی ہے, لیکن جس طریقے سے چیف منسٹر سندھ آپریٹ کرتے ہیں کسی بھی ایشو کے اوپر, وہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں کرتے ہیں. وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان رائٹنگ, وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں آن فون, وہ ہر طریقے, ہر میڈیم استعمال کرتے ہیں. اور میڈیا جو ہے پرابلی از دا لاسٹ, کیونکہ سب سے پہلے آپ کو عملی طور پہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے سرکار کا, اس آپ کو باقاعدہ ان رائٹنگ ہر چیز لکھنی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ شکایت تو ہم نے بہت بعد میں آ کے میڈیا کے تھرو کری, کیونکہ جو ہم باقی جو ہمارے مینز آف کمیونیکیشن سے ہم ایگزاسٹ کر چکے تھے اور کوئی سننے والا نہیں تھا. کہیں بھی سندھ گورنمنٹ کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا تھا. کراچی ایئرپورٹ کے اوپر کسی بھی شخص کی اسکریننگ نہیں ہو رہی تھی انٹل خود سندھ گورنمنٹ نے یہ سٹیپ اٹھایا اور وہاں پر اپنے لوگ بٹھانا شروع کرے اور اسکریننگ شروع کری. یہ جتنے بھی لوگ شروع میں جو 13-16 کیسز جو آئے, وہ تمام کے تمام ڈیٹا لے کے ان کے گھروں میں جا کے ان کو ٹیسٹ کیا گیا. یہ ایئرپورٹ سے نہیں پکڑے گئے, جو کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, ہم یہ ہمیشہ سنتے تھے کنٹینر پہ عمران خان صاحب کھڑے ہوتے تھے, کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. اس وقت قوم گھبرائی ہوئی ہے, بٹ ویئر از دا پرائم منسٹر؟ آپ دونوں نے جو سوال پوچھا کہ پرائم منسٹر خود کہاں ہیں, پرائم منسٹر نے 2 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ میں صورتحال کو ذاتی طور پہ مانیٹر کر رہا ہوں اور بہت جلدی میں قوم سے اس حوالے سے خطاب بھی کروں گا. اور چونکہ مجھے ڈاکٹر ظفر مرزا نے اسٹوڈیو میں جوائن کیا, میں ان سے سمجھنا چاہوں گا کہ دنیا بھر ایک فیلنگ ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے, کہ دنیا بھر کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, امریکہ کے پریزیڈنٹ سے لے کے فرینچ پریزیڈنٹ تک اور دنیا بھر کے برٹش پرائم منسٹر تک, وہ ذاتی طور پہ ہینڈز آن نظر آ رہے ہیں, لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس طرح سے فعال یا ایکٹیو جو ہیں وہ نظر نہیں آئے. کیا وجہ ہے اس کی؟ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھا سکے. مجھے ڈاکٹر ظفر مرزا جو کہ معاون خصوصی ہیں برائے صحت پرائم منسٹر پاکستان کے, انہوں نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو. تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب اس کی کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر ذاتی طور پر اس میں ہمیں بالکل ایکٹیو نظر نہیں آئی؟ یہ صحیح ہے کہ آپ نے ریپرزینٹ کیا, ساکھ میں باقی ساری دنیا کی لیڈرشپ آئی, آپ نے بہت اچھا وہاں اسٹینڈ لیا, لیکن وہاں بھی پرائم منسٹر نہیں تھے. جی سب سے پہلے تو دونوں رسپیکٹیبل لیڈیز کو میں سلام کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بڑے عرصے بعد میں خاص طور پہ ڈاکٹر سائرہ صاحب کو دیکھ رہا ہوں. بات یہ جی کہ شروع سے لے کے اب تک پرائم منسٹر ہیز بین فلی انگیجڈ, اور پچھلی کئی کیبنٹ میٹنگز میں وی آلویز اسٹارٹ وتھ کیبنٹ, اور ایبسلیوٹلی ان ایوری کیبنٹ میٹنگ وی اسٹارٹ وتھ کرونا. ٹھیک ہے, اور میں اپڈیٹ دیتا ہوں اس کے اوپر. پرائم منسٹر صاحب اور دوسرے کیبنٹ کے جو ارکان ہیں وہ اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں. پھر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ
the highest forum on the security of Pakistan, National Security Committee, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ کال کی پرائم منسٹر صاحب نے. کبھی کسی ہیلتھ ایشو کے اوپر آج تک 70 سال کی ہسٹری میں کبھی اس لیول کے اوپر سیکورٹی نہیں, ایسا ہیلتھ ایشو آیا بھی تو کوئی نہیں نا ڈاکٹر صاحب پہلے ایسا پینڈیمک, مطلب آتے رہے ہیں ڈینگی وغیرہ یا دوسری چیزیں, لیکن اینی وے دا پوائنٹ از دس کہ میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ کنسرن نہیں ہے, تو کنسرن جو ہے وہ اس وجہ سے اس لیول کے اوپر وہ لے گئے. اور اس کے بعد پچھلے 4 دن میں کوئی 3 میٹنگز ایسی ہوئی ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے خود پرسنلی چیئر کی ہیں. ٹھیک, دیکھیے ساک میں کیوں نہیں گئے جہاں پرائم منسٹر ہندوستان کے ساک میں نہ جانے, نہیں ساک میں نہ جانے کی وجہ کرونا وائرس نہیں, وہ دوسری وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کا آپ کو سٹانس پتہ ہے کشمیر کے حوالے سے, انڈیا میں مسلمانوں کے حوالے سے جو انڈین حکومت اس وقت کر رہی ہے, تو his absence was a statement. His absence was a statement there. یعنی وہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ پرائم منسٹر موجود ہوں اور پھر ہیلتھ کے ایشو سے اگر کشمیر کی بات نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے ایک ایشو ہے کہ کیوں نہیں بات کی, اور پھر اگر کرتے ہیں تو ہیلتھ سے چیز بہت ہٹ جاتی. تھوڑا سا مجھے موقع دیجیے ڈاکٹر سائرہ افضل تارڑ صاحب, اب چونکہ آپ بہت سے سوالات ریز کرنا چاہتی تھیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے, اب ہمارے ساتھ ہیں. واٹ از یور پرنسپل کویسچن, کیوں محسوس کر رہی تھیں آپ کے فیڈرل گورنمنٹ نے اتنا پرومپٹ ایکٹ نہیں کیا؟ نہیں دیکھیں, ڈاکٹر صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں, ڈاکٹر صاحب پروفیشنل ہیں, محنتی آدمی ہیں, لیکن دیکھیں میں خود وفاق میں رہ کے آئی ہوں. وفاق کا کیا کام تھا؟ ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا کہ جب ایبولا کا ایشو آیا 2016 میں, تو یہ بھی شاید اس ٹیم میں شامل تھے جو ہم نے منگائی وہاں سے جنیوا سے, اور اس نے ہمیں SOPs دیں کہ کوئی بھی ایپیڈیمک آئے تو کیا کرنی ہے. وفاقی حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ صوبوں کے ساتھ ان کو آن بورڈ کرے اور ان کو گائیڈ لائنز ایشو کرے. آج ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد کہہ رہی تھی کہ ہم نے ابھی تک 6200 لوگوں کا کرونا ٹیسٹ کر لیا ہے. جب ڈاکٹر ممتاز آئے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں, تو انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ غلط بیانی کیوں صوبے کر رہے ہیں؟ آپ تفتان میں جو کچھ ہوا وہاں پہ لوگوں نے موبائل پہ ویڈیوز بنا کے بھیجیں کہ ہمیں کوئی چیز وہاں میسر نہیں ہے. ابھی آپ کو جس طرح شرمیلا نے کہا, دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے ان کا یہ کام ہے, انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے, یہ ٹیکنیکل آدمی ہیں, یہ آپ کو چیزیں بھی ٹھیک بتائیں گے, لیکن ان کے اختیار میں کس حد تک ہے؟ پنجاب میں بار بار چیخ کے کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ جائیں, ابھی ڈینگی کی بات ہوئی, نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ, بہت اچھا فیصلہ تھا, کیا ہوا؟ 24 گھنٹے وہ کام, ٹرمپ نے اگر فلائٹس یورپ کی کینسل کی تو 4 دن پہلے بتایا. جو چانسلر تھی جرمنی کی وہ آئی اور اس نے 2-3 دن دیے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 12 گھنٹے کے اندر پورا ملک شٹ ڈاؤن کر دیا. جن لوگوں کی باراتیں تھیں, جن کے فنکشن تھے, کسوں نے OPD آج سرگودا کے DHQ میں بند ہو گئی ہے. بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین میرے ساتھ رہیے, بریک کے بعد سمجھتے ہیں کہ کیوں اتنا بڑا چیلنج تھا اس ساری صورتحال کو ہینڈل کرنا تھا افغان پہ پاکستان کے لیے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو کہ معاون خصوصی ہیں برائے صحت وزیر اعظم پاکستان کے, اس پورے کرائسس میں فیڈرل گورنمنٹ کے پوائنٹ مین ہیں, وہ ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے کہ کیسے تفنان کا جو کرائسس تھا بلوچستان کے بارڈر پہ, وہ ایک بہت ان یوزول قسم کا کرائسس تھا جسے ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا. میں کوئکلی ایک کامنٹ یا کویشچن لے لوں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے, جو کہ سندھ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس ڈسکشن میں, رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. شرمیلا, آپ کے ذہن میں کیا کویشچن ہے؟ کہنا ہے کہ یہ سچویشن ہی بڑی ان یوزول تھی تفنان پہ جس سے سندھ بہت افیکٹ ہوا. جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیے ڈاکٹر مرزا صاحب تو نفیس آدمی ہیں اور ان کو تو ایز اے پروفیشنل جو کرنا ہے وہ تو کر رہے ہیں, لیکن ان کے بھی ہاتھ وہاں تک ہی بندھے ہوئے نا جہاں تک ان کو فیڈرل گورنمنٹ اسسٹ کرے اور ہیلپ کرے. اب تافتان کی اگر بات ہو رہی, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے کہا, آپ سمجھتی ہیں کہ ان پہ کوئی ریسٹرکشن ہے ڈاکٹر ظفر مرزا پہ, کوئی ہاتھ روکے گا کسی نے ان کے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب تو اپنا مشورہ دیتے ہوں گے نا, آگے سننے والے سنے بھی تو صحیح. اب تافتان کا یہ اگر حوالہ لے لیں, جس طرح میں نے پہلے پروگرام میں کہا, ڈاکٹر صاحب نہیں سن پائے, کہ تافتان کے اندر ان زائرین کو کوارنٹائن نہیں کیا گیا, اور ڈاکٹر صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ کوارنٹائن کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک شخص ایک الگ کمرے میں ہو. They were all huddled together. اس کا مطلب یہ ہے, اور ڈاکٹر صاحب میری اس بات سے سہمت ہوں گے, کہ اگر ایک شخص انفیکٹڈ تھا تو he must have infected so many others.
اور یہی ہوا ہے. جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے ان کو سکھر میں رکھا ہوا ہے, ہر ایک شخص کو ایک اپارٹمنٹ کے اندر تافتان کے اوپر کوئی میک شفٹ کمرے بنا دیتے, کوئی کوارنٹین تو کرتے نا ان کو. اور وہاں پہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام تھا, یہ بلوچستان گورنمنٹ کا یا سندھ گورنمنٹ کا کام نہیں تھا. ٹیسٹ وہاں پر ان کو ٹیسٹ کیا جاتا, ٹیسٹنگ کٹس وہاں لے جائی جاتی, وہاں ان کو ٹیسٹ کرتے, وہیں سے اگر پازیٹیو نیگیٹو ہوتے تو دیکھیں نا, دس واز ویری امپورٹنٹ. آج جو سندھ کے اندر کیسز آئے ہیں جو آج اب ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور سکھر سے نکل کے آ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ وہی تافتان بارڈر والے. ڈاکٹر صاحب یہ امپریشن کیوں ہے کہ یو ناٹ فلی سپورٹڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ؟ یہ امپریشن کیوں ہے؟ یہ دونوں جو ہماری پارٹیسپینٹ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, نفیس آدمی ہیں, لیکن کیا کریں ان کو گورنمنٹ جتنا سپورٹ کرتی ہے. یہ امپریشن کیوں ہے؟ یہ اصل میں دونوں بڑی کائنڈ ہیں اور مجھے کچھ سپیس دینا چاہ رہی ہیں, حالانکہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. مجھے فلی پرائم منسٹر صاحب کی سپورٹ ہے, اور تمام مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس کے نتیجے میں ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی اور ایک سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا, اور میں اس کا کنوینر ہوں. اینڈ آئی کین ایکچولی ڈیسائڈ اینڈ میک ڈیسیژنز آن بہاف آف دا پرائم منسٹر سٹنگ دیئر. ایسی بات نہیں. کمنگ بیک ٹو تفتان, اگر آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ تفتان کبھی گئے ہیں, اور اگر آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ کہ کوئی بھی نہ شاید گیا ہو, تو میں نے پہلے انسٹانس میں جب مجھے یہ پتہ لگا نا تو آئی ایکچولی وینٹ دیئر. میں نے وہاں پہ سارا دن گزارا. ایک صحرا قسم کا بارڈر, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اٹس اے ڈیزرٹ. یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ کس قسم کی ولڈرنیس ہے اور کس قسم کا ویرانہ ہے. اور جو کلوزسٹ وہاں سے شہر ہے دل بدین, وہاں جاتے جاتے آپ کو 6 گھنٹے کا سفر ہے وہ, اور اس کے بعد پھر کوئٹہ another 6 hours ڈرائیو. تو دل بدین اور کوئٹہ میں نہیں رکھ سکتے تھے کہ ایک بڑا سا کوارنٹائن سینٹر بن جاتا جس میں بہت سے کمرے ہوتے؟ تو وہاں پہ جب ہمارے اوپر پریشر بلڈ ہونا شروع ہوا کہ ہمارے زائرین وہاں پہ, اور وہ آ کے بیٹھ گئے ہوئے تھے وہاں پہ, یعنی تفتان اور زہدان بارڈر کے زہدان سائڈ پہ, تو وہاں پہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ وی ہیڈ ٹو ریسیو دیم. تو اس کے لیے میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا اور ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کہ کتنا بڑا لاجسٹیکل آپریشن ہوا وہاں پہ, کہ ہم نے یعنی ودن 24. یہ آئے کب ہے؟ مارچ کے شروع میں؟ یہ جی مارچ کے شروع نہیں, یہ فیبروری کے اینڈ پہ. لیکن فروری میں تو پوری دنیا میں کھپ پڑ چکی تھی, ایران کی بھی پوری دنیا. تو فیڈرل گورنمنٹ کو پہلے سے کیوں نہیں احساس تھا کہ ایران میں چونکہ زائرین گئے ہیں, یہ ایک پوٹینشیل کنٹامینیشن ایریا ہے جہاں سے یہ مصیبت کھڑی ہوگی, یہ کیوں نہیں پہلے سے اندازہ تھا؟ دیکھیں نا جی, جب وہاں سے زائرین نے آنا شروع کیا ہم نے تو تبھی ان کو ریسیو کرنا تھا نا. یہ تو مطلب پرائیویٹ پیسنجرز تھے نا وہاں پہ. کب سے گئے ہوئے تھے؟ یہ تو مطلب اس سے چند ہفتے پہلے گئے ہوئے تھے. زیارتیں کرتے ہیں, مشہد جاتے ہیں, کم جاتے ہیں. تو کم چونکہ اس کا ایپی سینٹر بن گیا, تو پھر جب یہ وبا پھیلی تو انہوں نے پھر واپس آنا شروع کر دیا اور وہاں پہ وہ ایکیومولیٹ ہو گئے. تو ایک بہت بڑا لاجسٹیکل آپریشن ہوا ودن 24 آورز. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, آپ نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا ڈاکٹر صاحب کے ڈسکشن میں جوائن کرنے سے پہلے کہ پنجاب میں جس کی آبادی 110 ملین یا 11 کروڑ ہے, وہاں ابھی تک ایک ہی آئیڈینٹیفائڈ یا ڈائگنوز کیس جو ہے اس کا دعویٰ کیا گیا, اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی کوشچن ریز کر سکتی ہیں, ڈاکٹر صاحب سمجھا بھی ہمیں سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں کوئی کیسز نہیں ہیں. میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں پھر بار بار وہی بات, کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, سو مجھے اندازہ ہے کہ ان کی اہلیت کیا ہے. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں بالکل مانتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ان کو اتھارٹی دی ہے, یہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وفاق کا کام امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یہ بارڈر کے حد تک بات ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ یا تو ان کا ٹیسٹ کر لیتے, لیکن جب وہ پیشنٹ یا جو بھی سسپیکٹڈ کیسز صوبوں میں آ جاتے ہیں, پنجاب سب سے بڑی آبادی کا صوبہ ہے. ہمارے ہاں لاہور میں ابھی میں معذرت کے ساتھ شوکت خانم کو یہ کٹس دینے کی کیا ضرورت تھی؟ شوکت خانم ایک اسپتال ہے پورے لاہور میں. آج میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا ریپ ہے میں اس کو سن رہی تھی, جو وہ مفت علاج کرتے ہیں. بھئی مفت علاج آپ نے, ادھر تو کینسر کے پیشنٹ ہیں, آلریڈی اتنا لوڈ ہے, آپ وہ شوکت خانم کو دینے کی بجائے آپ میو ہاسپٹل میں دیتے. آپ سروسز ایک اسپتال ہے جس میں ہو رہا ہے. مطلب لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. کبھی وہ کہتے ہیں ہم ٹریول ہسٹری, آپ ابھی چلیں سروسز میں,
मतलब हाँ मुझे पता है कि आप जाहिर है फिर आपने आगा खान को दिए। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब ये किट कितने की आती है? अब तो पाकिस्तान में बन रही 8,000 में प्राइवेट लैब वाले इसका टेस्ट कर रहे हैं। मेरा नेफ्यू कल लंदन से पहुंचा है परसों, हमें समझ नहीं आ रही हम कहाँ जाएं। चुगताई लैब वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कह दिया हम कल घर आके सैंपल लेंगे। सो मुझे सिर्फ कंसर्न ये है कि डॉक्टर साहब अपने तई बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूबों में आज सरगोदा की ओपीडी बंद होगी है DHQ की। सो कोई डिविजनल हेडक्वार्टर पे तो ये कोई ऐसी जगह बनाए कि जहाँ पे कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो या कुछ हो, क्योंकि अब हमारा काम खराब होने वाला है। इस्लामाबाद में बैठ के ये चीजें नहीं डॉक्टर साहब को रिस्पॉन्ड करने दें। डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मीटिंग हुई है, जो सवाल आपने उठाए हैं 3-4 सवाल हो गए शौकत खान के हवाले से, मेयो हॉस्पिटल और आगा खान के हवाले से। जी डॉक्टर साहब दे क्या वजह है कि शौकत खानम को किट्स दे दी गई जबकि मेयो हॉस्पिटल? मैं अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान, लेट्स ब्रिंग अ कॉन्टेक्स्ट। पाकिस्तान इब्तदाई ममालिक में से था कि जहाँ पे हमने कैपेबिलिटी हासिल की इस टेस्ट को करने की इन द फर्स्ट प्लेस। बड़ी मुश्किल से विदाउट अनाउंसमेंट चाइना ने हमें ये किट। क्या ये टेस्ट डेफिनेटिव है? डेफिनेटिव। क्या मिलता है ब्लड टेस्ट के अंदर? जो फर्क है कि ये इन्फ्लुएंजा नहीं है, ये एंटीजन जी, जो एंटीजन मिलता है एक नया किस्म का। बिल्कुल, जो कोरोना वायरस का एंटीजन है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होती है वो मिलता है, हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, वो एंटीजन उस एंटीजन से मुख्तलिफ है जो एक नई वायरस स्ट्रेन के खिलाफ हर साल पैदा होता है, वरना वैक्सीन तो इसीलिए बनती है ना कि हर साल स्ट्रेन चेंज हो रही होती है। वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये इस वायरस के की वजह से जो एंटीजन पैदा होती है, जो मूजब बनती है इसकी रेप्लिकेशन का और उसके रिजल्ट भी है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो एक 100% कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है कि ये एक नॉवल। ये टेस्ट कितने का पड़ता है हुकूमत को? इसकी जो प्राइस है जो भी यूज़ करे, ये इट इज़ बिटवीन 5,000 to 6,000 रुपये, 5-6 हज़ार रुपये का पड़ता है। और ये किट कितने की है बाहर से जो आती है? ये हमें तो अभी डोनेट हुई हैं, लिहाजा हमें इस तरह की उनकी एग्जैक्ट प्राइसेस का तो नहीं पता, लेकिन जो इस वक्त वर्ल्ड ओवर यूज़ हो रही हैं उसको अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में करें तो ये तकरीबन 5,000 to 6,000 रुपीज़ बनता है। शौकत खानम को क्यों दे दिया? मैं आपको बताता हूँ। नहीं, इसमें शौकत खानम पे तो मैं आता हूँ। मैं आपको ये बताऊँ कि एज़ वी स्पीक पाकिस्तान में 14 लैब्स तकरीबन तमाम बड़े शहरों के अंदर हमने अवेलेबल की हैं और PCR वहाँ पे ये मशीन्स हैं और वहाँ पे ये टेस्ट हो रहा है। इब्तदाई तौर पे हमने 3 जगहों पे की थी। उसकी वजह ये थी कि इस PCR के टेस्ट को करने के लिए आपको सर्टन स्टैंडर्ड्स ऑफ लैब चाहिए होते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, वो हमने कहा कि जिनके पास ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं वहाँ तो हम फ़ौरन कर दें, लेकिन एक शर्त पे। वो शर्त ये थी, शौकत खानम से भी और आगा खान से भी हमने ये एग्री किया कि जो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो आपको किट्स दे रही है उसका आप चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, एंड दे एग्रीड टू इट। ठीक है। सो अनटिल टुडे हमारी किट्स जो वहाँ पे यूज़ हो रही हैं उनको वो चार्ज नहीं कर रहे। लेकिन इसके साथ साथ हमने लेबॉर्ट्रीज के मेयो हॉस्पिटल इतनी बड़ी लाहौर में नहीं, वो स्टैंडर्ड पे नहीं थी इसलिए नहीं दिया, लेकिन वहाँ पे पब्लिक हेल्थ लैब है लाहौर में जो कि पब्लिक सेक्टर की लैब है, वो उस स्टैंडर्ड पे थी या उस पर थोड़ा सा काम करके उसको लाया जा सकता है। कराची में सुने ना जी, कई दिन पहले हमने पब्लिक हेल्थ लैब लाहौर को भी शामिल कर लिया है, अब वहाँ पे भी टेस्ट हो रहे हैं। कराची में आगा खान अवेलेबल थी, उधर कर दिया, लेकिन उसके साथ ही हमने इंडस हॉस्पिटल, उनको 2-4 दिन लगे, वहाँ पे भी अवेलेबल हो गई। अब साउथ सिटी वहाँ पे एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसका भी स्टैंडर्ड अच्छा था, वहाँ पे भी अवेलेबल कर दी। किस किस्म का चैलेंज है इस वक्त सिंध में और कैसे इसको लेकर आगे चलना है? पंजाब में इतने कम केसेस क्यों हैं? इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने ये बहुत पॉजिटिव एक बात बताई कि पाकिस्तान में ये टेस्ट किट जो है ये अब बनाई जा सकती है और इसकी कीमत को कम करने की कोशिश भी की जा रही है। यहीं से बात को लेकर आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब क्विकली बात को। जी, मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के ये भी बात भी करना चाहता था आपके नाजरीन के लिए कि ये जो देखें ना, पाकिस्तान में तो बहुत लोगों को हर वक्त ज़ुकाम लगा होता है। सही। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिस बंदे को भी ज़ुकाम लगा है वो उठ के दौड़ पड़े कि जी मेरा नोवल कोरोना वायरस का टेस्ट करें। अगर हमने इस तरह टेस्ट को एग्जॉस्ट करना शुरू कर दिया तो नहीं, और तो जिनको असल में ज़रूरत है ना उनको जब ज़रूरत होगी टेस्ट की तो हो सकता है हमारे पास किट्स ना हो। सही। तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे 1 मिनट दें, कि किन लोगों को टेस्ट करवाना चाहिए।
یہ ان لوگوں کو ٹیسٹ کروانا چاہیے کہ جو حال ہی میں باہر کے ممالک سے واپس پاکستان تشریف لائے ہیں اور ان کو یہ علامات ہونی شروع ہو گئی ہیں. اب وہ صرف چین نہیں ہے, اس میں ایران بھی ہے, جی اس میں جی، اس میں اسپین بھی بہت ہے, سارے ملک ہیں, ساؤتھ کوریا ہے, جرمنی ہے, فرانس ہے. اچھا, اور ان کو اگر یہ علامات ملیں تو ظاہر ہونی شروع ہو جائیں تو ان کو گھر میں ہی رہ کے, جی وہ کہہ رہی ہے علامات کے بغیر. شرمیلا, علامات کے بغیر ٹیسٹ نہیں کروانا چاہیے. جی بالکل نہیں کروانا چاہیے. نہیں, بٹ لندن میں, انگلینڈ میں اور اٹلی میں بہت سارے ایسے کیریئر ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن اب باہر دنیا میں بہت سارے ایسے کیریئرز ہیں کہ جن کو علامات نہیں ہیں مگر وہ کرونا وائرس پازیٹیو ہیں. مطلب جیسے جو باہر سے آ رہے ہیں اگر ان کو علامات نہیں بھی ہے تو ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ کہہ رہی ہے اے سمپٹومیٹرک ہیں ان کے. آئیڈیلی تو یہ ہے جی کہ جو بھی باہر سے آئے اس کا ٹیسٹ کر لیں. آئیڈیل تو یہ ہے, لیکن نہیں تو وہ سارے وداؤٹ سمٹمز ہی آتے ہیں نا جی باہر سے, تو ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کے اندر وائرس ہے یا نہیں. تو آپ کی ڈیفینیشن, ایک ٹویٹر پہ کوئی پتہ نہیں شخصیت ہے, کالا کبا انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے, وہ بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں سروسز ہاسپٹل میں کہ میں کہتا ہوں مجھے بخار بھی ہے, نزلہ زکام بھی ہے, اتنے سے تو میرا ٹیسٹ نہیں کرتے. انہوں نے کھپ ڈالی ہے ٹویٹر پہ, باقی لوگ ان کو دلاسے دے رہے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ جلدی ہو جائے گا, جیسے کسی کی کوئی شادی بیاہ والا مسئلہ ہو. یہ تو نام ہی سنجیدہ نہیں ہے تو اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. نہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کو نہیں, آپ بتا رہے ہیں کنڈیشن ہر شخص کو ٹیسٹ کے لیے بھاگنا پڑنا چاہیے. کس کو جانا چاہیے, کس کو شک ہوگا؟ ایسے لوگوں کو کہ جو باہر سے آئے ہیں اور ان کو حال ہی میں وہ واپس آئے ہیں اور ان کو علامات شروع ہو جائے تو ان کو ضرور ٹیسٹ کروانا چاہیے. جو آئے ہوئے کسی کو ملے ہیں, کوئی آیا تھا. اچھا, میں دوسرا بتانے لگا ہوں نا, دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں کہ جو باہر سے آئے ہیں اور ان کو علامات ہو گئیں, تو اس بات کا امکان. ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ان ٹچ ہیں ان کے ساتھ؟ کسی کو ملے تھے آپ کہیں بس اسٹیشن پہ؟ اگر آپ کو بھی وہ اس طرح کی علامات ہو جائیں اور آپ دانستاً آپ کو پتہ ہو کہ آپ ایسے لوگوں اس قسم کی علامات کیا ہیں؟ ایک تو نزلہ زکام ہے, کھانسی ہے, بخار. تین علامتیں ہیں. بخار کتنا؟ مطلب 100 سے زیادہ؟ 100 سے زیادہ. 99 نہیں, ہائی گریڈ فیور نہیں, لو گریڈ فیور نہیں, ہائی گریڈ فیور. اس میں نہیں, بہت زیادہ بھی نہیں, یعنی اٹ ویریز, اس پہ کوئی وہ نہیں آپ کر سکتے. ٹیمپریچر, کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف. سانس لینے کی تکلیف کیا ہے سر؟ وہ تو کھانسی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے نا. ویزنگ, اچھا, درد, ڈیفیکلٹی, اچھا, کئی طرح کی. یہ آپ کو سانس لینے میں واقعی دقت ہونے لگ جاتی. یہ اور یہ سیریس سمپٹم ہوتا ہے. یہ جب آپ کو ہونے لگ جائے تو یو کوالیفائی فار ٹیسٹ. پنجاب کی آبادی, ایک ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ 110 ملین 11 کروڑ کی آبادی, ایک کیس ڈائگنوز ہے, اس کا مطلب ہے کہ شاید تشخص ہی وہاں پہ نہیں ہو پا رہا, وہاں شاید غالباً انڈرسٹ نہیں ہو رہی. میں عرض کرتا ہوں جی, پہلے تو میں یہ بتا دوں میڈم سائرہ کو کہ بات یہ جی کہ آپ نے کہا نا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کہ وہاں سے جو لوگ آئے ان کے ہمارے پاس انفارمیشن ہے. یقین کریں کہ 8,000 وہ لوگ اور 3,000 یہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں, ایک پیسنجر کا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, ہمارے ایک کا, اور ہم واقعی ان کو ٹریس کیا. ہم نے, یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. آپ کو ان کے ایڈریسز بھی پتہ ہیں کہ وہ کہاں؟ ہمیں ایک کا ایڈریس پتہ ہے, ایک کا موبائل پتہ ہے, اور ہم نے ان کو فالو اپ کیا ہے. کیونکہ دیکھیں کٹ آف لائن جو ہم نے رکھی نا, اس میں وہ تھی 1 فروری. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ وبا تو پہلے بھی پھیل چکی تھی, تو کتنے لوگ وہاں سے آ چکے تھے. میں آپ کو ایگزیکٹ ٹو دا لاسٹ ڈیجٹ بتا سکتا ہوں کہ 7,000 اتنے لوگ وہاں سے آ چکے تھے ایران سے. سب کو ہم نے ٹریس کیا. شرمیلا سے ہی پوچھ لیتے ہیں. شرمیلا, آج آپ کے چیف منسٹر سندھ جو ہیں انہوں نے کھل کے یہ کہا کہ کیسز بڑھیں گے, بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس سٹیج پہ سندھ کی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی, وہ وفاق سے کس قسم کی کوآپریشن ایکسپیکٹ کرتی ہے؟ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میری ڈاکٹر مرزا صاحب سے 2-3 سوال ہیں, اور میں کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے کچھ تجاویز سجیشنز بھیجی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کب تک فیصلہ کر لے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی خبر سننے میں آ رہی ہے کہ بہت سے ایسے پیشنٹس جو نیگیٹو آئے تھے پہلے ٹیسٹ میں اور یا کیور ہو کے چلے گئے تھے, پازیٹیو تھے, وہ اب دوبارہ پازیٹیو ٹیسٹ ہو رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے
کہ ابھی اس وائرس کا پیک نہیں آیا پاکستان کے اندر, ابھی یہ کیسز آ رہے ہیں اور آئندہ 8 سے 10 دن میں شاید یہ بڑھیں گے, نمبرز مائٹ ڈبل. تو اس حوالے سے صوبوں کے لیے ان کے کیا اقدامات ہیں؟ وینٹیلیٹرز کیا انہوں نے خرید لیے ہیں, یہ صوبوں کو دے رہے ہیں؟ کیونکہ سندھ تو خرید رہا ہے, آج انہوں نے 16 خریدے ہیں, 21 اور ہیں, لیکن ظاہری بات ہے وی نیڈ دا ہیلپ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ, ایون کے پی کے, کیونکہ اس وقت جو ایگزسٹنگ وینٹیلیٹرز ہیں وہ پیشنٹس پہ لگے ہوئے ہیں. وی نیڈ مور وینٹیلیٹرز کہ ان کیس ایک خدا نہ خاصہ آؤٹ بریک ہوتا ہے تو ہمارے پاس ان چیزوں کی کمی نہ ہو. تو یہ چیزیں ہیں, اگر ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے سکیں. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب ذرا ایکسپلین, 2 منٹ ہیں. تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہوں جی. اس سے پہلے میں ایک وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پنجاب میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بڑی محنت سے لوگ کام کر رہے ہیں, اور وہاں پہ اسی طرح جس طرح کوارنٹائن سندھ میں بنا ہے یہاں پہ بھی بنا ہے, اسی طرح یہاں پہ بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور اسی طرح یہاں پہ بھی کنٹرول سینٹر بنا ہوا ہے. چیف سیکرٹری صاحب, ہیلتھ سیکرٹری, ہیلتھ منسٹر, یہ سارے ایک پیج میں ہیں اور بڑی محنت سے کام کریں. مجھے قطعاً کوئی اس میں شکایت نہیں اور کوئی شک نہیں. کیا زائرین آئے نہیں ہیں ایران سے پنجاب؟ نہیں آئے ہیں, ان کو رکھا ہوا ہے ڈیرہ غازی خان میں, اور ان کے آج ٹو بی ایگزیکٹ ان کے 58 ٹیسٹ ہوئے ہیں, اور ان میں سے میرا خیال ہے 1 یا 2 شاید پازیٹیو ہیں, اور مزید ابھی ٹیسٹ ہونے ہیں, اور وہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے نسبتاً سندھ کے. اللہ کرے نہ کسی کو ہو, لیکن جیسے جیسے آگے ٹیسٹ آئیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا. اب میں ان 3 سوالوں کی طرف آتا ہوں. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ سجیشنز دیے ہیں. میں اس میٹنگ میں موجود تھا آج صبح, کہ جس میں ویڈیو لنک کے اوپر مراد علی شاہ صاحب نے کچھ تجویزیں رکھیں, اس کے اوپر کچھ ڈسکشن ہوئی, اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اس کے اوپر اپنی رائے. کیا ہے تجویز؟ کانفیڈینشیل ہے؟ نہیں کانفیڈینشیل نہیں. ان کا خیال تھا کہ بہت ڈراسٹک میئر ہمیں کر لینے چاہیے, ہمیں لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے, ہمیں ہر چیز بند کر دینی چاہیے. تو خیال یہ تھا کہ ہمیں ایک ذرا بیلنسڈ اپروچ رکھنی چاہیے. ہمارے ہاں 50% سے لوگ تو ویسے ہی غربت سے نیچے ہیں. اگر اس طرح کا لاک ڈاؤن کریں گے تو لوگ شاید کرونا کی وجہ سے نہ مریں, دوسری وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ اکنامک ڈسٹریس آ جائے گا. تو وی ہیو ٹو ٹیک ایوری تھنگ انٹو اکاؤنٹ. تو اس میں کچھ اچھے آئیڈیاز بھی تھے, وہ ان کے اوپر عمل بھی کریں گے. تو یہ مشاورت کا عمل یہی ہوتا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی ایفرٹ ہے, اس میں سب لوگوں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. دوسرا کمنٹ آپ کا یہ تھا کہ کچھ ٹیسٹ پہلے نیگیٹو تھے, بعد میں پازیٹیو ہو گئے. یہ ہر ٹیسٹ میں ہوتا ہے جی. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فالس نیگیٹو یا فالس پازیٹیو ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. یہ ایک مستند بات ہے, ہر طرح کے ٹیسٹ میں ایسا ہو سکتا ہے. تو اس بات کا امکان ہر ٹیسٹ میں موجود ہوتا ہے. تیسرا ان کا تیسرا کویشچن آپ کا. چلے سر, وقت ہی بالکل میرا ختم ہو گیا. ناظرین, آپ نے دیکھا پرائم منسٹر کے ڈاکٹر ظفر مرزا معاون خصوصی وزیر اعظم جو ہیں, انہوں نے ایکسپلین کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اب تک کا رسپانس کیا ہے. فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آج اتنا ہی, بہت شکریہ.